کیا مطلب سے ہوگا؟ کہاں گیا بلاج؟ تم فارم ہاؤس میں نہیں تھی کیا؟ کبر سے عائز خان کا ڈریس نکالتے فون کان سے لگائی عوریہ نے حیرت سے استفسار کیا تو دوسری جانب فارم ہاؤس کے باہر کھڑی صبغہ شاہ نے پریشانی سے ماتم مسلتے جنگل کی جانب نگاہ دوڑاتے بری طرح اپنے لب کچلے۔ بہرام لالا نے کہا تھا میں اب یہاں سے چلی جاؤں، ان کے گارڈز آ جائیں گے، اور وہ کمینہ شاہ مجھے کہہ رہا تھا کہ لالا کی وجہ سے یہاں بندھا ہوا ہے، جب تک نہیں آئیں گے کہیں نہیں جاؤں گا، اور اب آدھی رات کو گارڈز کی درگت بنا کر پتہ نہیں کہاں نکل گیا ہے۔ وہ تو میں نے ویسے ہی گارڈز کو کال کی تو اس بیچارے کی چیخ و پکار سن کر مجھے اس کمینے شاہ کی فرمانبرداری کی وجہ سمجھ آئی۔ ویسے چاہے مجھے نظر اٹھا کر نہ دیکھے، مگر غیرت مند اتنا تھا کہ جانتا تھا میں فارم ہاؤس میں اکیلی ہوں، اس لیے وہیں بھائی کا فرمانبردار بن کر بیٹھا رہا، اور ابھی مجھے گئے کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ اپنی شرافت دکھا دی۔ دانت پیستے قدم جنگل کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو فون سے عوریہ شاہ کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کی آواز گونجی۔ مطلب کچھ تو ہے تمہارے کمینے شاہ کے دل میں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بالوں میں برش کرتے مسکرا کر کہا تو صبغہ شاہ نے تلخی سے مسکراتے سر جھٹکا۔ دل میں تو تم ہو، میں تو وہ انچا وجود ہوں جسے وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، جس کی محبت کو وہ رتی کے بھاؤ نہ خریدے۔ میں کہیں بھی نہیں ہوں، نہ بلاج شاہ کے دل میں، نہ ہی اس کی سوچوں میں، وہاں تو صرف تمہارا بسیرا ہے۔ مجھ سے تو بس غیرت کا رشتہ ہے، میں اس کے خاندان کی عزت ہوں، میری عزت کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان دے سکتا ہے، مگر میری محبت کی وجہ سے میری جان لے بھی سکتا ہے۔ تلخ لہجے میں کہتے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے آنکھ کے کناروں سے آنسو صاف کرتے بری طرح اپنے لب کچل ڈالے۔ میں بلاج شاہ کے دل میں ہوں یا نہیں یہ معنی نہیں رکھتا، میں عائز خان کا نصیب اس کے نام سے منسوب ہوں یہ اہمیت رکھتا ہے۔ بلاج اور عقیدت کی بہت سی عادتیں ملتی ہیں، وہ دونوں ضدی اور اردرم ہیں اپنی کرنے والے، مگر وہ دونوں اپنے نام سے منسوب رشتوں پر جان دینے والے ہیں، بے وفائی نہیں کر سکتے۔ زرغام لالا عقیدت کو چھوڑنے کا فیصلہ بھی کرتے تو عقیدت کبھی انہیں نہیں چھوڑتی، یہ بلاج اور عقیدت کی فطرت ہے، اپنی دسترس میں آنے والی چیزیں کسی دوسرے کے لیے نہیں چھوڑتے۔ تم بس ایک بار بلاج شاہ کے نام سے منسوب ہو جاؤ، پھر دیکھنا بلاج شاہ کے دل و دماغ اور دنیا پر صرف تمہارا ہی راج ہوگا۔ بلاج شاہ کے لیے اس دنیا میں صرف ایک ہی لڑکی اہمیت رکھے گی، اور وہ ہوگی صبغہ بلاج شاہ۔ عوریہ شاہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو عوریہ کی باتوں سے صبغہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ خوبصورت مسکراہٹ رینگ گئی۔ اچھا بس اتنے خواب کافی ہیں، تم جاؤ اپنے خان کے پاس، میں ذرا اپنی شاہ کو ڈھونڈ لوں، مدم کہہ لگاتے ہوئے کہا تو عوریہ شاہ نے مسکرا کر نفی میں سر لاتے کال بند کر کے فون ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا، جبکہ درختوں کے قریب کسی انسان کے سائے کو محسوس کرتے صبغہ تیز قدم لیتی آگے بڑھی۔ صبح کے 4:30 بجے جنگل کی تاریکی میں 14ویں کے چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، گہری خاموشی میں جنگلی جانوروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ صبغہ شاہ ڈرپوک ہرگز نہ تھی، رب کی ذات کے علاوہ دل میں کسی چیز کا خوف نہیں تھا، بس ایک ڈر تھا بلاج شاہ کے کھو جانے کا، اور اب تو وہ اپنے اس ڈر پر بھی قابو پا چکی تھی۔ گھنے جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی جانتی تھی کہ بلاج شاہ یہیں کہیں ہے، وہ چاہے خود جتنی بھی تکلیف دے، مگر اس کے ہوتے کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ صبغہ شاہ کو خروش بھی پہنچا سکے۔ وہ چاہے صبغہ کی نظروں سے اوجھل تھا، مگر اس کی ہر نظر صبغہ شاہ پر ہی تھی۔ صبغہ تیزی سے آگے بڑھتی درخت کے قریب سے گزری تو اپنے پیچھے درخت سے کچھ گرنے کی آواز پر دہل کر رہ گئی۔ اس اچانک افتاد پر دل ایک لمحے کو بند ہوتا محسوس ہوا، بند ہوئی سانس بحال ہوئی تو جیکٹ کے جیب سے پسٹل نکال کر ابھی وہ پلٹتی کہ پیچھے موجود وجود نے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ سجائے آگے بڑھتے ہاتھ میں تھامے تیز دھار چاقو کو صبغہ شاہ کی شہ رگ پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ اللہ تمہیں غارت کرے بلاج شاہ، کمینے انسان، جان نکال دی میری۔ اپنے ارد گرد پھیلی بلاج شاہ کی مخصوص خوشبو کو محسوس کرتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو صبغہ کے چلانے پر بلاج شاہ نے صبغہ کے گردن میں موجود چاقو پر دباؤ ڈالا۔ تمہاری یہ 2 نمبر محبت بھری ٹھرکی نظروں میں آ گیا ہوں، ابھی بھی غارت ہونے میں کوئی کسر باقی ہے، اور ابھی کہاں نکالی ہے تمہاری جان میں نے؟ تمہیں تو اسے سخت کر مرنے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی بے رحم شاہ نہیں۔ شفاق لہجے میں کہتے چاقو کی نوک پر دباؤ ڈالا تو اپنی گردن پر نمی محسوس کر کے صبغہ کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی۔ نامحسوس انداز میں پسٹل کو جیکٹ کی جیب میں واپس ڈالتے اپنی گردن کے گرد لپٹی بلاج شاہ کے بازو کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر جھٹکا دیا، اور رخ بدل پر اپنی ٹانگ فولڈ کر کے بلاج شاہ کے پیٹ میں گھٹنا مارا تو صبغہ شاہ کی اس جرأت پر بلاج شاہ کا دلکش کہہ کر جنگل کی فضا میں گونج کر ارتعاش پیدا کر گیا۔ تم سے محبت اپنی جگہ، مگر تمہارا ایسا کوئی ظلم برداشت نہیں کروں گی، بڑے ہے بے رحم شاہ۔ اپنی گردن سے خون کے قطروں کو صاف کرتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو بلاج شاہ نے ابروج کہا کر صبغہ شاہ کو دیکھتے پیچھے درخت سے ٹیک لگائی۔ واؤ گریٹ، مطلب صبغہ شاہ کی محبت میں شرائط ہیں کہ وہ محبوب کے ان ظلموں کو برداشت کرے گی اور ان کو نہیں۔ امپریسو، تو بتاؤ میرے کون کون سے ظلم برداشت کر سکتی ہو تاکہ میں وہ نہ دوں اور ان ظلموں اور زخموں سے تمہاری روح تک زخمی کر دوں جو تمہاری برداشت میں نہیں۔ گہری رات سیسے آنکھوں میں چمک لیے بلیک ہوڈی پہنے درخت سے ٹیک لگائے سرد و اسپاٹ لہجے میں ایک لفظ چبا کر کہتا وہ صبغہ شاہ کو ایک اندھیری رات تاریک جنگل کا ہی ایک حصہ لگا۔ یہ شرائط نہیں ہے بلاج شاہ، عورت ہو کر ظلم سہ کر میں مردوں کو شے نہیں دے سکتی۔ اگر صبغہ شاہ کمزور پڑ سکتی ہے تو پھر کوئی اور کیوں نہیں؟ مجھے کمزور نہیں بننا۔ اور رہی بات روح کو زخمی کرنے کی، وہ تو تم کر چکے ہو۔
اس دل میں کسی اور کو بسا کر چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بلال شاہ کے روبرو کھڑے ہوتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو بلال شاہ نے چاند کی روشنی میں نظر آتے صبغہ شاہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے تعصب سے سارے لایا۔ جینس کی پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے، بلیک لانگ کوٹ کے ساتھ بلیک ہی شوز پہنے، شہد رنگ بالوں کو کیچر میں قید کیے، بوری شہد رنگ آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے، گلابی بھرے بھرے ہونٹوں کو بری طرح کچلتے وہ بلال شاہ کے سامنے سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھو صبغہ شاہ، میں تو تمہیں اذیت دوں گا مگر میرا ساتھ تمہارے لیے ناصور بن جائے گا۔ ایک دم سے ٹیک کٹاتے صبغہ کی گردن اپنے بائیں ہاتھ میں دبوچتے زخمی شیر سی داڑھ لیے گراتے کہا تو صبغہ شاہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کرتے گہری سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے تو سب کچھ ہے۔ بری شہد رنگ آنکھیں بلال شاہ کی گہری سے آنکھوں میں گاڑتے دل پر ہونٹوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ لیے جواب دیا تو بلال شاہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ مگر ٹوٹ جائیں تو انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا، شفقت سے کہتے ایک ہی جھٹکے میں صبغہ کو پیچھے کی جانب دھکیلا تو صبغہ نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ میری امیدیں تو انشاءاللہ نہیں ٹوٹیں گی مگر کمینے انسان تمہاری ہڈی پسلی آج ضرور میرے ہاتھوں ٹوٹے گی۔ بلال شاہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے چلا کر کہتے آگے بڑھ کر کلا بازی لگاتے ٹانگ گھما کر بلال شاہ کے چہرے پر مارنی چاہیے مگر بلال شاہ نے بر وقت پیچھے کی جانب روکتے صبغہ کے وار کو ضائع کیا۔ صبغہ کے سیدھا ہونے سے پہلے یہ ہاتھ بڑھا کر صبغہ کی کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹتے ایک ہی جھٹکے میں صبغہ کو اپنے شکنجے میں لیتے زمین پر پٹکا تو جنگل کی خاموش فضا میں صبغہ شاہ کی دبی دبی چیخ گونجی، اپنی زبان کو قابو میں رکھو صبغہ شاہ، تم میری ہڈی پسلی توڑو نہ توڑو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ اب اگر مجھے میرے ارد گرد دکھائی بھی دیں اب تک تمہارا جو لحاظ کیا وہ صرف کزن اور عورت ہونے کی حیثیت سے، اپنی آئی پر آؤں تو لحاظ تو میں اپنے اصولوں کا بھی نہیں رکھتا۔ گھٹنوں کے بل زمین پر صبغہ کے قریب بیٹھتے دبے دبے لہجے میں غرا کر کہا تو صبغہ شاہ نے مسکراتی نظروں سے بلال شاہ کو دیکھا جس پر بلال شاہ نے مٹھیاں میل کر اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ابھی وہ وہاں سے اٹھتا کہ صبغہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں مٹی بھرتے بلال شاہ کے چہرے پر اچھالی اور اپنی بائیں ٹانگ سے بلال شاہ کے سینے پر وار کرتے اسے پیچھے زمین پر دھکا دیا۔ ایسی کی تیسی تمہارے اصولوں کی بدتمیز شاہ، عورت کزن گئی بھاڑ میں، بیوی بننا ہے مجھے، بیوی والی عزت اور محبت چاہیے ورنہ اپنے یہ لحاظ اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ شادی تو میری تم سے ہوگی وہ بھی تمہاری مرضی سے، اور ہمارے 6 بچے بھی دنیا میں آئیں گے وہ بھی تمہاری مرضی سے۔ اب اگر کوئی ڈرامہ کیا تو جان لے لوں گی تمہاری۔ اپنی آنکھیں مسلتے زمین پر گرے بلال شاہ کے بالوں کو مٹھی میں دبوچے بلال شاہ کے سر کو بری طرح گھماتے چلاتے ہوئے کہا تو بلال شاہ نے دانت پیستے آنکھیں بند کیے صبغہ کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ جاہل پاگل عورت، اگر میرا ایک بھی بال ٹوٹا تو تمہیں تمہاری ان گھنی زلفوں سے محروم کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ بال چھوڑو میرے، صبغہ شاہ کے ہاتھوں سے اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرتے دانت پیستے ہوئے چلا کر کہا تو صبغہ شاہ نے ایک دم سے ہاتھوں کی حرکت کو روکتے پرسوچ نظروں سے بلال شاہ کو دیکھا۔ اوپس سوری، ابھی تھوڑی تمہیں گنجا کرنا ہے، شادی کی پکس اچھی نہیں آئیں گی، اس کے لیے ساری عمر پڑی ہے۔ کندھے اٹکاتے سائڈ پر کھڑے ہوتے اس معصومیت بھرے لہجے میں کہا تو بلال شاہ نے اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر صبغہ شاہ کو گھورا تمہاری تو رکو ذرا۔ صبغہ شاہ کو بھاگنے کے لیے پر تولتے دیکھے ایک ہی جھٹکے میں اٹھ کر داڑتے ہوئے کہا اور آگے کی جانب بھاگتی صبغہ کے پیچھے دوڑ لگائی۔ بہرام شاہ کے موبائل پر ہوتی مسلسل لنک پر ارمغان خان نے آنکھیں کھول کر دائیں جانب ٹیبل کو دیکھا۔ درگام کے جانے کے بعد وہ نماز پڑھ کر لیٹ گیا تھا مگر وہ تینوں ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ بہرام جاتے وقت اپنا موبائل لے جانا بھی بھول گیا تھا اور اب مسلسل آتی کال پر ارمغان نے گہری سانس لیتے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے موبائل ہاتھ میں تھام کر سامنے کیا تو نظریں اسکرین پر پڑتے ہی ارمغان خان کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رنگی۔ ایک نظر روم کے بند دروازے کو دیکھا، دوبارہ اسے موبائل کی اسکرین کو دیکھا جہاں سلویٰ شاہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم، کال اٹینڈ کرتے موبائل کان سے لگاتے گمبھیر لہجے میں سلام کیا۔ حضور جانب سلویٰ شاہ ایک لمحے کے لیے ساکت سے رہ گئی۔ لالا سے بات کرنی ہے مجھے، لالا کو فون دے۔ سلویٰ شاہ کے اسپاٹ لہجے پر ارمغان خان نے جبڑے بھیجتے گھور کر موبائل کی اسکرین کو دیکھا۔ مجھ سے بات کرتے تمہاری زبان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کوئی لالا والا نہیں ہے تمہارا یہاں، بات کرنی ہے تو مجھ سے کرو اور جو بھی پیغام دینا ہے مجھے دو، میں بتا دوں گا، سخت لہجے میں جواب دیا تو ارمغان خان کے جواب پر سلویٰ شاہ نے تلملا کر موبائل فون کو گھورا مگر پھر کچھ سوچ کر ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رنگی۔ ہاں پیغام تو دینا اور بہت ضروری پیغام ہے، لالا سے کہیے گا جو رشتہ انہوں نے میرے لیے دیکھا تھا نا مجھے پسند ہے، اور رات ارمان جی کی کال بھی آ رہی تھی، وہ سنڈے کو مجھے لنچ پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ میں اتنی ایکسائٹیڈ تھی لالا کو بتانے کے لیے، رات سے ویٹ کر رہی ہوں مگر وہ ابھی تک آئے نہیں گھر۔ گرے آنکھوں کو معصومیت سے پٹپٹاتے بالوں کی آوارہ لٹ کو انگلی پر لپیٹتے نرم لہجے میں کہتے وہ پل میں ارمغان خان کو انگاروں پر گھسیٹ چکی تھی۔ موبائل پر گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، شاید رنگ آنکھوں میں پل میں خون اترا تھا، گردن اور ماتھے کی رگیں تن کر واضح ہونے لگی تھیں۔ ایسے ہی پیغام دو سلویٰ شاہ کے جن کے جواب پر تمہیں اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونے پڑے، اس ارمان کے تو ایسے ارمان نکالوں گا میں کہ اپنی بیوی کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکے گا، اور سنڈے کو لنچ میں تمہیں ارمان کی جنازے کی بریانی اپنے ہاتھوں سے نہ کھلائی تو میرا نام بھی ارمغان خان نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ سرخ رنگ پہن کر تیار ہونا۔ چلو چھوڑو محبوب سے کیسی شرطیں، بس تم میرے ہاتھوں سے بریانی کھانے کے لیے تیار رہنا، باقی اپنے رنگ میں
تمہیں میں خود ہی رنگ لوں گا، دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہتے بنا سلوہ کا جواب سنے کھٹاک سے فون بند کیا۔ وہ جانتا تھا کہ غلطی اس کی ہے، ناراض ہونا سلوہ کا حق تھا، مگر وہ اس طرح بدلہ لے گی اس بات کا اندازہ نہیں تھا ارمغان خان کو جو سلوہ شاہ نے کہا، اور اگر وہ غصے میں بھی تھا تب بھی ارمغان خان کو سلوہ کی باتوں میں اپنے علاوہ کسی اور کا ذکر تک گوارا نہ تھا۔ وہ چھوٹا خان تھا، اپنے شیر جیسے بھائیوں کا چہیتا، جسے ہر چیز مکمل ملی تھی، جس چیز کو وہ پسند کی نگاہ سے دیکھتا تھا وہ اس کی دست رس میں آ جاتی تھی اور پھر صرف اور صرف ارمغان خان کی ملکیت ہوتی تھی۔ تو پھر وہ کیسے اپنی محبت میں سمجھوتا کر لیتا، وہ کیسے شراکت برداشت کر سکتا تھا جو محبت کے کامل ہونے پر یقین رکھتا تھا۔ وہ تو محبوب کی لاپرواہی برداشت نہ کرے کجا کے اس کے ہونٹوں سے کسی اور کا ذکر، وہ ارمان نامی شخص سچ تھا یا سلوہ شاہ کا جھوٹ، وہ دونوں صورتوں میں سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پتہ کرو کہ بہرام شاہ نے اپنی بہن کے لیے کس لڑکے کو پسند کیا، اور اس کے لیے تمہارے پاس دوپہر 12 بجے تک کا وقت ہے، اگر نہ کر سکے تو اس کے بعد خود کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر لینا، ورنہ میں جو موت دوں گا وہ برداشت نہیں ہوگی تم سے۔ تکیے کے نیچے سے موبائل نکالتے ساتھ اس پاٹ لہجے میں کہا، تو دوسری جانب سے جواب سن کر کہتے کال بند کرتے موبائل کو پھر سے تکیے کے نیچے رکھا۔ سنڈے سرد اس پاٹ لہجے میں سرگوشی کرتے آنکھیں موندتے کروٹ بدلی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ جو بھی کرنا ہے انہی دنوں میں کروں گا، کرنا ہوگا۔ ہدایک واپس آ گیا اور اس کی باتوں سے لگ رہا ہے وہ کچھ جان چکا ہے۔ اگر زرگام بھی کچھ دنوں سے پراپرٹی کے کاغذات مانگ رہا ہے، اس سے پہلے ہدایک اسے کچھ بتائے یا کاغذات دیکھ اسے کچھ پتہ چلے، کچھ کرو، یا تو ہدایک کو رستے سے ہٹاؤ یا زرگام کو، مگر مجھے اس مصیبت سے بچاؤ۔ کمرے سے آتی مقدس بیگم کی جھنجھلاتی ہوئی آواز پر عقیدت شاہ کے قدم بے ساختہ رکے۔ مقدس بیگم کے اتنے زہریلے لفظوں سے پل کے لیے عقیدت کے قدم ڈگمگائے۔ کس طرح کی ماں تھی وہ، اس قدر محبت اور عزت کرنے والی اولاد تھی، اور وہ اپنی اولاد کی دشمن تھی۔ اگر یہی بات پلوش شاہ یا زرگام کو پتہ چلتی کہ ان کی ماں کے دل و دماغ میں کس قدر زہر بھرا ہے ان کے لیے، تو کیا وہ اس بات کو برداشت کر پاتے؟ کیا کر سکتا ہوں میں؟ ایک تو اتنے سالوں چھپ کر دوسرے ملک بیٹھا ہوں، یہاں اپنے ہی گاؤں میں نہیں آ سکتا کہ کہیں زرگام اور آئس ماضی کے اس دن کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھنے، کہیں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو وہ بال کی کھال ادھیڑ لیں گے۔ مارنے کی کوشش کی تھی نا ہدایک کو، مگر وہ ڈیٹ انسان کچھ دن بے ہوش ہو کر پھر سے اٹھ گیا۔ ہاسپٹل میں مارنے کا ارادہ تھا مگر وہ بہرام اسے وہاں سے غائب کر گیا۔ زرگام یا ہدایک کو نہیں، عقیدت کو رستے سے ہٹا کر زرگام پر الزام لگا دیتے ہیں، پھر ہدایک شاہ خود ہی اپنی بہن کا بدلہ لے گا اور ایک دفعہ پھر خون بہے گا خان اور شاہوں کا، اور پھر یہ دشمنی تا قیامت چلتی رہے گی۔ کمرے سے آتی کسی دوسرے وجود اور خاص کر مرد کی آواز سن کر عقیدت نے حیرت سے کمرے کے ہاتھ کھلے دروازے کو دیکھا۔ کون تھا وہ جو ماضی کے بارے میں جانتا تھا، جو اس دشمنی کو کسی صورت ختم نہیں ہونے دینا چاہتا تھا؟ آہستہ سے قدم پیچھے لیتے عقیدت جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے پلٹ گئی۔ سلام دعا چھوڑ، زرگام کی جتنی پراپرٹی ہے، صرف زرگام کی نہیں، ولی خان کی جتنی بھی پراپرٹی ہے اس کی ساری ڈیٹیلز چاہیے مجھے، زرگام کے ڈیرے ارمغان کے بزنس، ہر ایک چیز کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی انفارمیشن چاہیے مجھے، بزنس یا ڈیرے کے معاملات کے جتنے بھی کاغذات ہیں بنا زرگام کو شک ہوئے مجھے ان سب کی کاپی چاہیے۔ کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ اپنے کمرے میں آ کر کسی کو فون ملاتے سخت لہجے میں کہا، تو دوسری جانب سے جی میڈم کہہ کر فون رکھ دیا گیا، جبکہ عقیدت نے آگے بڑھ کر اپنے بیگ سے پسٹل نکالی۔ مسٹرڈ کلر کے کرتے جس پر بلیک کلر کے پھول بنے ہوئے تھے، ساتھ جینس کی پینٹ پہنی، گلے میں مسٹرڈ کلر کا ہی دوپٹہ لپیٹے، گولڈن گھنے بالوں کو کلپ میں قید کیے، گلے میں زرگام خان کے منہ دکھائی میں دیے گئے پینڈنٹ کو پہنے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ عقیدت اور عوریہ ہاسپٹل میں ان چاروں کے لیے کھانا اور کپڑے لے کر جا رہی تھی، کیونکہ وہ چاروں انتہا کے صفائی و نفاست پسند تھی۔ اب تک تو ہاسپٹل میں رہ کر ان کی جانوں پر بنی ہونی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے کشف بیگم گھر لوٹ آئی تھی اور انہوں نے تو نہیں مگر ڈرائیور نے بتایا تھا کہ آئس خان نے زبردستی انہیں واپس بھیجا ہے۔ رو کر ان کی طبیعت بھی کافی خراب تھی، اس لیے امتصال نے انہیں زبردستی دودھ پلا کر میڈیسن کھلا دی تھی۔ اب وہ عقیدت کے کہنے پر پلوش شاہ کے ساتھ تھی، کیونکہ عقیدت کو اپنے بھائی پر پورا یقین تھا کہ اگر وہ ملنے کا کہہ کر گیا تھا تو وہ ضرور آئے گا، مگر عقیدت کا فی الحال پھر سے کوئی تماشا دیکھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ زرگام فی الحال تو خاموش تھا، مگر عقیدت جانتی تھی اس کے غصے کے علاوہ بہت جلد پھٹنے والا ہے، اور ابھی وہ ہاسپٹل جانے کے لیے وہاں سے گزری تھی کہ مقدس بیگم کی باتیں سن کر ساکت سی رہ گئی، مگر اس بات کی تسلی تھی کہ زرگام اور ہدایک ان کے نشانے پر نہیں ہیں۔ وہ دونوں روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں تو نظریں بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹے ارمغان خان سے ہوتی، سامنے صوفے پر سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے بیٹھے آئس اور بہرام شاہ سے ٹکرائیں، جبکہ زرگام خان صوفے کی پشت سے ساتھ ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ نیلے رنگ کی شارٹ فراک جس پر گلابی رنگ کے پھول بنے تھے، سر پر رام رنگ دوپٹہ اور کندھوں پر میرون رنگ کی چادر پھیلائے، میک اپ کے نام پر ہونٹوں پر لائٹ پنک گلوز لگائے، وہ سیدھا آئس خان کے دل میں اتر رہی تھی۔ عوریہ شاہ کے اپنے سامنے دیکھ آئس خان کو اپنی تھکاوٹ پل میں زائل ہوتی محسوس ہوئی، رگوں پہ میں سکون کی لہریں سرایت کرتی موڈ کو خوشگوار کر گئی تھیں۔ السلام علیکم لالا، کیسی طبیعت ہے اب ارمغان کی؟ نظریں زرگام خان کے وجیز تکن زدہ چہرے پر ٹکائے بہرام شاہ سے سوال کیا، تو بہرام شاہ نے ایک نظر بیڈ پر سوئے ارمغان خان کو دیکھا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ تو چھوٹے خان کا رات تک ہاسپٹل میں رہنے کا ارادہ ہے، ورنہ ڈاکٹر نے تو کہا ہے کہ گھر جا سکتے ہیں۔ صوفے سے اٹھتے نرم لہجے میں جواب دیا
آپ تو کپڑے چینج بھی کر چکے ہیں، ورنہ میں گھر سے لائی تھی آپ کے لیے بھی ڈریس اور کھانے کو بھی۔ بہرام شاہ کو سرمئی رنگ کے کرتا شلوار میں دیکھتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ نے مسکرا کر سر اسبات میں لایا۔ ہاں، ڈرائیور کو بھیجا تھا تو سلوہ نے بھیج دیے تھے کپڑے۔ میں گھر جا رہا ہوں، گھر جا کر ہی ناشتہ کروں گا کیونکہ آج اسکول بھی جانا ہے اور ضائع کے ہاسپٹل کا بھی کچھ کام رہتا ہے، وہ بھی دیکھنا ہے۔ موبائل پر میسج ٹائپ کرتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عقیدت نے سمجھنے کے انداز میں سر اسبات میں لایا۔ مجھے آپ سے ضروری بات بھی کرنی ہے، شام میں آپ سے ملنے آؤں گی میں، سرگوشی نما آواز میں کہا تو بہرام شاہ نے چونک کر عقیدت کے چہرے کو دیکھا اور پھر سمجھنے کے انداز میں سر لاتے پلٹ کر آئس خان سے ہاتھ ملاتے عریہ کے سر پر پیار دیتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جبکہ اس سب کے دوران آئس خان کی محبت چھلکاتی نظروں کے اثار میں خود کو محسوس کرتے عریہ کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ زرغام خان کو بے حس و حرکت آنکھیں موندے دیکھ عقیدت نے بری طرح اپنے لب کچلے اور مسکرا کر ایک نظر آئس خان کو دیکھا۔ تم کیا لائی ہو میرے لیے؟ نظریں عریہ کے خوبصورت چہرے پر ٹکائے گمبھیر لہجے میں سوال کیا تو عریہ نے گڑبڑا کر عقیدت کو دیکھا، جس پر عقیدت نے مسکراہٹ چھپاتے نظریں کمرے کے اطراف میں دوڑیں۔ وہ میں آپ کا سوٹ اور سینڈوچ اور کافی لائی ہوں، ایک نظر عقیدت اور زرغام خان کو دیکھتے مدھم لہجے میں کہا تو آئس خان نے سمجھنے کے انداز میں سر لایا۔ چلو پھر چل کر کھاتے ہیں، ساتھ والا روم میرے دوست کا ہی ہے، وہاں چلتے ہیں۔ اپنی جگہ سے اٹھتے عریہ کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیتے جھک کر کہا تو عریہ نے سٹ پٹا کر عقیدت کو دیکھا بھی وہ کوئی جواب دیتی کہ آئس خان عریہ کا ہاتھ تھامے دروازے کی جانب بڑھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زرغام خان کے بائیں جانب بیٹھتے زرغام خان کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کرتے محبت بھرے لہجے میں سرگوشی کی تو زرغام خان نے اپنی خون چھلکاتی آنکھوں کو واہ کر کے عقیدت شاہ کو دیکھا۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ زرغام خان کے گال پر اپنا ہاتھ رکھتے پھر سرگوشی نما آواز میں سوال کیا تو زرغام خان نے سر اسبات میں لاتے اپنے گال پر رکھے عقیدت کے ہاتھ کو تھامتے اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ چھوٹا خان ٹھیک ہے تو گھر چلتے ہیں، یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارمغان خان کو گہری نیند میں کروٹ کے بل لیٹے سوتے ہوئے دیکھ کر کہا تو زرغام خان نے گہری سانس بھرتے عقیدت کا ہاتھ چھوڑتے بنا عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے اپنا بایاں بازو عقیدت کی کمر کے گر لپیٹے اسے خود میں بھیجا۔ سکون بھی دیکھو اور آپ نے میرا کہاں لکھا ہے دشمن کی بیٹی کے ساتھ اس کی قربت میں زرغام خان کے بے چین دل کا قرار اور بے سکونی کا سکون لکھ دیا ہے۔ تمہارے بنا چین نہیں آتا مجھے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک اور روح کا سکون بن چکی ہو تم عقیدت، تمہیں نہیں کھو سکتا میں اور تمہارے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا، خود کا بھی نہیں۔ چہرہ عقیدت کی گردن میں چھپاتے اپنا بیگا شدت بھرا لمس چھوڑتے شدت بھرے لہجے میں سرگوشی کی تو زرغام خان کی شدت بھرے لمس اور ارمغان خان کی کمرے میں موجودگی پر عقیدت کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ چہرہ حیا کی لالی سے تپ اٹھا، بمشکل زرغام خان کا اثار توڑتے جھٹکے سے کھڑے ہوتے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ زرغام خان کی قربت اور اپنی بے ترتیب ہوئی سانسوں کو بمشکل سنبھالتے گور کر زرغام خان کی خمار آلود نظروں میں دیکھا۔ کپڑے چینج کر لو، اس میں بلیک کرتا شلوار تمہارے لیے اور سفید ارمغان کے لیے، اور پھر یہ کھانا بھی ہے۔ میں ارمغان کو اٹھاتی ہوں کہ وہ بھی کچھ کھا لے۔ ٹیبل پر رکھی چھوٹی اسکائی بلو بیگ کو زرغام کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو زرغام نے گھور کر عقیدت کو دیکھا اور خاموشی سے بلیک کلر کا کرتا شلوار نکالتا اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ جب عقیدت نے مسکرا کر ساتھ جھٹکتے قدم ارمغان خان کی جانب بڑھائے، چھوٹے خان ارمغان خان کے کندھے سے لاتے اٹھانے کی کوشش کی مگر ارمغان خان کو گہری نیند میں سوتے دیکھ عقیدت نے گہری سانس بھری۔ وہ شاید دوائیوں کے زیر اثر تھا، ورنہ جہاں تک وہ جانتی تھی وہ بھائی گہری نیند تو نہیں سوتے تھے۔ عقیدت ٹاول نہیں لائی کیا؟ واش روم سے زرغام خان کی جنجلائی آواز سن کر عقیدت نے گھور کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور بیگ سے منی ٹاول نکال کر دروازے کی جانب بڑھی۔ آنکھیں سلامت ہے نا؟ جب کپڑے نکال رہے تھے تب نظر نہیں آیا تھا؟ دروازے قریب کھڑے ہوتے دانت پیستے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو زرغام خان نے جھٹکے سے دروازہ کھولتے بنا عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے کلائی سے تھام کر واش روم میں کھینچ لیا، جبکہ اس اچانک افتاد پر عقیدت کی چیخ بے ساختہ تھی جس کا گلا زرغام خان نے عقیدت کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے گونٹ دیا تھا۔ دروازے سے عقیدت کی پشت کو لگائے اپنے دونوں ہاتھ عقیدت کی کمر کے گر سختی سے لپیٹے شدت بھرا لمس عقیدت کے ہونٹوں پر چھوڑتے وہ پل میں اسے بے بس کر چکا تھا۔ اپنے ہونٹوں پر زرغام خان کے ہونٹوں کا لدیک تل اور شدت بھرا لمس محسوس کر کے عقیدت کو اپنے رگوں پہ میں سر لہریں سرائیت کرتی محسوس ہوئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی تو عقیدت نے بے ساختہ زرغام خان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے کرتے کو اپنی مٹھیوں میں بھیجا۔ قطرہ قطرہ عقیدت کی سانسوں میں اپنی دہکتی سانسیں شامل کرتے زرغام خان نے اپنا ایک بازو عقیدت کی گردن کے گر لپیٹتے خود میں بھیج لیا۔ عقیدت کے بے ترتیب ہوئی دھڑکنوں کا رقص اپنے سینے پر محسوس کرتے اور بکھرتی سانسوں کا خیال کرتے نرمی سے اپنے لب عقیدت کے ہونٹوں سے جدا کیے۔ ابھی وہ سانس بھی نہ لے پائی تھی کہ اپنی شدتوں سے سرخ ہوئے عقیدت کے ہونٹوں کو دیکھتے زرغام خان نے بے خود ہوتا عقیدت کی بھیگے نم نچلے ہونٹ کو اپنے دانتوں میں دبا گیا۔ ہونٹوں کی نمی کو اپنے انگوٹھے کے پور سے صاف کرتے گہری سانس لیتی عقیدت کو خود میں بھیج گیا۔ زرغام خان کے چوڑے مضبوط سینے میں اپنا خون چھلکاتا چہرہ چھپائے عقیدت نے سختی سے زرغام خان کے گرد اپنے بازو لپیٹے، ہاتھ کی مٹھیوں میں پشت سے زرغام خان کے کرتے کو دبوچتے خود کو گرنے سے بچایا۔ زرغام پاگل جنگلی خان، جان لینے کا ارادہ ہے کیا میری؟ بھائی تمہارا بھائی ہے اور تمہیں اپنا ٹھرک جھاڑنے سے فرصت نہیں۔ سانس بحال ہونے پر زرغام خان کے بال میں
بال مٹھیوں میں دبوچتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا۔ تو زرگام خان نے مسکراتی نظروں سے عقیدت کو دیکھتے جو کر شدت اور لمس عقیدت کے گال پر چھوڑا۔ بھائی کی فکر نہ کرو، اس کی زبان کو بریک نہیں لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر سے کہہ کر اس کی ڈرپ میں نیند کا انجیکشن ایڈ کروایا تھا۔ 5-6 گھنٹوں تک نہیں اٹھنے والا، اور یہ ٹھڑک پر نہیں میری محبت ہے، اور مت بھولو اسی چیز کا لالچ دے رہی تھی تم رات میں مجھے۔ اگر اپنی بات سے مکرنے کی کوشش بھی کی تو جان لے لوں گا تمہاری، یا زبردستی اٹھا کر کہیں دور لے جاؤں گا، اور پھر صرف تمہیں نہیں اپنی بہن کو بھی کہیں چھپا دوں گا، پھر ڈھونڈتا رہے تمہارا بھائی۔ عقیدت کے بالوں میں لگی کیچر کو اتار کر دور اچھالتے اپنی مٹھی میں عقیدت کے بال دبوچتے چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے سنجیدہ لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو عقیدت نے بمشکل سر اس بات میں لایا، جبکہ زرگام خان کی گرم سانسیں سے اپنے چہرے کی جلد جلستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں مکرم، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ تمہاری بن کر ہی رہوں گی، زرگام خان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے محبت والے لہجے میں جواب دیا۔ تو زرگام خان نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے عقیدت کو گھورتے عقیدت کا جبڑا اپنے دائیں ہاتھ میں دبوچا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے مسز زرگام خان، مجھے وعدہ خلافی کرنے والوں سے شدید نفرت ہے، اور خان جس سے نفرت کرتا ہے اس پر زمین تنگ کر دیتا ہے۔ چھپنے کو دنیا کم پڑ جاتی ہے اس شخص کو، مگر تمہارے معاملے میں تھوڑی چینجنگ ہوگی۔ ناک عقیدت کے پھول گلابی گال پر ٹریس کرتے شدت سے اپنے دانت عقیدت کے گال پر گاڑتے پر اسرار لہجے میں کہا۔ تو عقیدت نے زرگام خان کی شدت پر سختی سے اپنی آنکھیں میچی۔ اب اگر تمہارا دھمکی اور محبت کا سیشن ختم ہو گیا تو ہم کچھ کھا لیں، کل سے بھوکی ہوں میں، مگر تمہیں کہاں فکر میری، زرگام خان کے سینے پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے فاصلہ بناتے منہ بسور کر کہا۔ تو زرگام خان نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکی۔ میری بھوک تو تمہیں کھا کر ہی ختم ہو گئی، وہ سنا نہیں تم نے، ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک۔ ویسے ہی زرگام خان کی ہلکی پھلکی بھوک میں عقیدت شاہ کے پھولے گلابی گالوں کا ہلکا پھلکا محبت بھرا چک۔ آنکھوں میں شرارت لیے مسکرا کر کہتے عقیدت کے گال پر نظر آتے اپنے دانتوں کے نشان پر نرمی سے ہونٹ رکھتے بوجھ لہجے میں کہا۔ تو عقیدت نے خفا نظروں سے زرگام خان کو دیکھا، جس پر زرگام خان نے مسکرا کر سر جھٹکتے عقیدت کو بازو تھام کر اپنے سینے میں بیٹھ لیا۔ اول قسم کے بے شرم ہو تم خان، زرگام خان کے سینے پر مکے برساتے خفا لہجے میں کہا۔ تو زرگام خان نے بمشکل اپنی امرتے کہکے کا گلا گھونٹا، جو خان کی جان کے، مگر اس سے پہلے تمہاری بھوک کا علاج کرتے ہیں، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ عقیدت کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر ہونٹوں سے لگاتے مسکرا کر کہا، اور واش روم کا دروازہ کھولتے قدم کمرے میں رکھے۔ جام ارمغان خان اوندے منہ لیٹا نیند کی گہری وادیوں میں گم تھا۔ جیسے زرگام خان نے مسکراتے عقیدت کا ہاتھ چھوڑتے آگے بڑھ کر ارمغان خان رکن دوست تھام کر سیدھا لٹایا اور پلٹ کر پلیٹ میں سینڈوچ رکھتی عقیدت شاہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ ماضی کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو؟ ہدایت شاہ نے اپنے گھوڑے کو درخت سے باندھتے زمین پر شیر خان کے پاس بیٹھتے فکر مند لہجے میں استفسار کیا۔ تو درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے شیر خان نے گہری سانس بھرتے ہاتھ میں تھامے کنکر کو سامنے نہر میں پھینکا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، مقدس کو میں نے دل سے اپنی بیوی قبول کیا، اسے عزت محبت مان سب کچھ دیا، مگر وہ شدہ لہجے میں کہتے کہتے وہ چپ ہوئے۔ تو ہدایت شاہ نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ شاید تم سے ابھی تک ناراض ہے، اور ویسے بھی ماں جی کہتی ہیں شادی کے 1-2 سال تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بھابھی بھی سمجھ جائیں گی۔ گو کہ ہدایت شاہ خود مقدس بیگم کی حسد و ضد اور مغرور طبیعت سے واقف تھے، مگر وہ اب اپنے دوست کو مزید دکھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر معاملہ صرف دوست اور اس کی بیوی کا ہوتا تب شاید وہ کوئی اور مشورہ دیتے، مگر اب ان دونوں کے درمیان 6 ماہ کا زرگام خان بھی تھا۔ ناراض نو، تم بتاؤ کیا غلط کیا میں نے؟ بابا کے ایک بار کہنے پر میں نے اس عورت سے شادی کر لی، اپنی محبت تک کو چھوڑ دیا، پورے دل سے اپنایا اسے، اور یہ اس بات کو نہیں بھولی کہ اس کے بھائی کو میں نے اپنی بہن کا رشتہ کیوں نہیں دیا۔ تم جانتے ہو وہ شخص کس طرح کی گھٹیا جگہوں پر جاتا ہے، شراب پینا تو اس کا روز کا معمول ہے، جوئے میں اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد آ چکا ہے۔ اس شخص کے ہاتھ اپنی نازوں پلی بہن کو ہاتھ تھما دیتا، ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو اپنے جگری یار کے آگے دل کی بات بولتے ہی چلے گئے۔ شیر خان، ہدایت شاہ اور مبین بیگم بچپن سے ایک ساتھ پڑھے تھے اور ہدایت شاہ اور شیر خان کی دوستی کی مثالیں پورا گاؤں دیتا تھا۔ مبین شاہ ہدایت شاہ کی خالہ زاد تھی، جبکہ شیر خان دل ہی دل میں انہیں پسند کرتے تھے، مگر اس سے پہلے وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کر پاتے ولی خان نے ان کا رشتہ اپنے چچا زاد بھائی کی بیٹی سے کر دیا۔ وہ اس رشتے سے انکار کر دیتے، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بات بڑوں میں کافی عرصے سے چل رہی ہے، اور نہ صرف ان کا بلکہ علیمہ خان کا رشتہ بھی مقدس بیگم کے ساتھ طے ہے اور خاندان میں طے ہوئے رشتے سے انکار کرنا یعنی بغاوت کرنا ہے، پھر انہوں نے خاموشی سے خود کو سر جھکا دیا۔ مگر جب انہیں مقدس بیگم کے بھائی کے کرتوتوں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بے دھڑک سے اب کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ شیر خان کا کہنا تھا کہ وہ بڑوں میں ہوئی بات سے انجان تھے، اور وہ اپنے دوست کو زبان دے چکے ہیں، اور اب وہ زبان سے ہٹ نہیں سکتے۔ اس بات پر خاندان والوں میں بہت سی باتیں بنی، اور بالآخر شیر خان نے اپنی بہن کی شادی اپنی جگری دوست میجر ہدایت شاہ سے کروا دی۔ وہ کہ وہ اس زبان والی سے
بات سے بالکل انجان تھے، مگر اپنے دوست کے کہنے پر وہ سب کے سامنے اقرار کر گئے کہ شیر خان کئی سال پہلے ہی انہیں زبان دے چکا تھا، مگر جب علیمہ بیگم ان کی زندگی میں آئی تو انہیں لگا ان کی زندگی رنگوں سے بھر گئی ہو۔ وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتے شاید کم تھا۔ جب نیلی آنکھوں اور مغرور نقوش والا شہزادہ ان کی زندگی میں آیا تو ہدایت شاہ کو لگا ان کی زندگی مکمل ہو گیا۔ بات صرف میری ہوتی تو میں نظر انداز کر جاتا، مگر وہ کیا بتاؤں تمہیں اب۔ اسے میری اولاد نہیں چاہیے تھی، میرے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے مار دینا چاہتی تھی۔ تمہیں نہیں پتہ یہ عرصہ میں نے کس طرح راتوں کو جاگ کر اور دن میں سائے کی طرح مقدس کے ساتھ راتیں گزارا ہے۔ مجھے تھا کہ اولاد ہاتھ میں آئے گی تو سمجھ جائے گی، ابھی نہ سمجھ ہے، مگر یار وہ 6 ماہ کے بچے کو سنبھالنا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ سچ بتاؤں تو اب مجھے لگتا ہے اسے میرے ہونے یا نہ ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اسے صرف دولت، عیش و عشرت کی زندگی سے محبت ہے۔ میں تھکا رہا، رات کے جس پیر بھی کاٹ جاؤں، اس عورت نے کبھی پانی کا گلاس تک نہیں پوچھا مجھے۔ تھک گیا ہوں یار میں اتنے سے عرصے میں۔ رلاتے ہوئے جواب دیتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو ہدایت شاہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ کس قدر ناشکری اور بیوقوف عورت تھی وہ، جو ہیرے جیسے شخص کی قدر نہیں کر رہی تھی۔ سیدھی طرح کہوں کہ بھابھی کے ہاتھ سے پانی پینا چاہتے ہو؟ میں کرتا ہوں علیمہ سے بات کہ بھابھی تک پیغام پہنچائیں کہ ان کا شوہر ان کے ہاتھوں سے کھانا پینا چاہتا ہے۔ باقی کوئی کام بے شک نہ کریں، مگر میرے یار پر اتنا تو ترس کھائیں۔ شوہر ہے آخر، حق بنتا ہے میرے یار کا۔ شیر خان کی گردن کے گرد بازو باندھتے شوخ لہجے میں کہا۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی شیر خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہیں گے۔ نہیں یار فوجی مذاق نہ کر، میں سچ میں بہت پریشان ہوں۔ کل ڈیرے سے جلد فارغ ہو کر حویلی گیا تو کمرے میں داخل ہوتے اپنے بیٹے کی چیخیں جب سنائی دیں تو مجھے اپنے کنوں سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ مقدس کو رتی برابر پرواہ نہیں۔ کل وہ سوتے ہوئے زرغام کو بستر پر چھوڑ کر بنا بابا اور کسی ملازمہ کو بتائے اپنی سہیلی کے ساتھ باغ میں چلی گئی تھی، اور زرغام کی نیند میں بستر سے گرنے پر سر پر چوٹ آئی تھی اور خدا نخواستہ میں وقت پر نہ پہنچتا، اور جب میں نے مقدس سے شکوہ کیا تو اس کا کہنا تھا یہ میرا خون ہے، مجھے ہی اسے دنیا میں لانے کا شوق تھا، وہ جیے یا مرے اسے فرق نہیں پڑتا، اور اس کی ان باتوں نے مجھے کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اور اگر کل کو یہی باتیں وہ زرغام کے سامنے کرے گی تو میں کیا جواب دوں گا اپنی اولاد کو؟ کیا بتاؤں گا کہ کس بات کا غصہ ان کی ماں ان پر نکال رہی ہے؟ تلخ لہجے میں کہتے اپنے گھوڑے کی رسی درخت سے کھول کر اس پر سوار ہوئے۔ زرغام کو چوٹ لگی اور عجیب شخص ہو تم، بتایا بھی نہیں، ہدایت شاہ نے پرشکوہ لہجے میں کہا۔ تو شیر خان نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ایک تو تمہیں چھٹی پورے ہونے سے پہلے فوج کی طرف سے واپسی کا خط آ گیا، پہلے ہی تم میرے ساتھ گاؤں کے جمیلوں میں پھنس رہے، اب یہ 2 دن میں نہیں چاہتا کہ تم میرے لیے برباد کرو، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارو۔ گھوڑے کی گردن پر ہاتھ پھیرتے نرم لہجے میں کہا۔ تو ہدایت شاہ نے اپنی کرسٹل گرے آنکھوں کو چھوٹی کر کے انہیں گھورا۔ اپنی بیوی بچوں کو ان کے حصے کا وقت دے چکا ہوں میں، اور ویسے بھی میرے دوست کی کراچی پوسٹنگ تھی، وہاں سے VCR منگوائیے داج جی سے چھپا کر تمہارے ڈیرے میں رکھ کر آیا ہوں۔ کیسے چلاتے ہیں اتنا تو پتہ نہیں، مگر رات میں پنگے شنگے لیں گے۔ بہادر خان کو لے آنا ڈیرے پر، اور ضمیر لالا کو بھی منا کر میں لے آؤں گا، اور اپنے چھوٹے شیروں کو بھی بہرام ہدایت ساتھ لاؤں گا میں۔ زرغام خان کو لیتے آنا تم بھی۔ ہدایت شاہ کی بات پر شیر خان نے تعصب سے سر لایا۔ تمہارے پاس جائے جتنا بھی وقت ہو، میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں۔ گاؤں میں بجلی کے لیے درخواست دی تھی میں نے، اگر کوئی مثبت جواب نہیں آیا، آج سنا ہے وہ آفیسر 7 والے گاؤں آئے تو میں وہیں جا رہا ہوں، واپسی شاید کل فجر تک ہو، تب تک زرغام کو تم اپنی طرف لے جانا، میں بس ظہر کی نماز ادا کر کے نکل رہا ہوں۔ گھوڑے کی بانگ کو تھامے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ہدایت شاہ نے گہری سانس بھرتے سمجھنے کے انداز میں سر لایا۔ تو شیر خان نے الوداعی نظر ان پر ڈالتے وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ ہدایت شاہ کی نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ حال یہ چائے کس کے لیے لے کر جا رہی ہو؟ ملازمہ کو ٹرے میں کپ اور بسکٹ رکھتے دیکھ کچن میں داخل ہوتی عقیدت نے پوچھا۔ سردارنی جی، بڑی بیگم نے چائے کا بولا تھا، ان کے لیے ہے۔ ملازمہ کے جواب پر عقیدت کے ہونٹوں پر پر اسرار مسکراہٹ رہیں گی۔ مینس میری ساسو ماں کے لیے ہیں؟ تو پھر تم رہنے دو، میں دے آتی ہوں، تم ذرا میرے لیے کچھ کھانے میں چٹپٹا سا بنا دو، کیبن کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا تو ملازمہ نے جی سردارنی جی کہہ کر فریج سے سامان نکالنے لگی، جبکہ کیبن سے اپنی مطلوبہ چیز ملتے ہی عقیدت نے گردن تیز کر کے ملازمہ کو دیکھا جو دوسرے کیبن سے سامان نکال رہی تھی۔ اچھا سنو، یہ چھوڑو، میری ساسو ماں کے روم سے ان کا فرسٹ ایڈ باکس لے آؤ جلدی، قدم کاؤنٹر کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو ملازمہ نے حیرت سے اپنے سردار کی بیوی کو دیکھا، مگر کچھ بھی کہے مگر سارا سواد میں لاتی وہ سامان کاؤنٹر پر رکھتی مقدس بیگم کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس لینے چلی گئی، مٹھی میں دبے ادرک پاؤڈر کو چائے کے کپ میں ڈال کر چمچ سے اچھے سے مکس کرتے گہری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ٹرے تھام کر لاؤنج کا رخ کیا۔ مقدس بیگم کو مارننگ شو میں غرق دیکھ عقیدت صوفے کی سائڈ سے ٹیبل پر چائے رکھتے ایک طنزیہ نظر مقدس بیگم پر ڈالی اور پیچھے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ صوف پر ٹکا کر مقدس بیگم کی جانب دیکھا۔ شو میں کمرشل بریک آنے پر مقدس بیگم نے ہاتھ بڑھا کر کپ تھام کر ہونٹوں سے لگایا، ذائقہ تھوڑا الگ تو لگا مگر بے دھیانی میں وہ چائے پیتی نہیں، جبکہ پیچھے کھڑی عقیدت کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ تبھی اپنے پیچھے ملازمہ کی موجودگی محسوس کر کے عقیدت نے گردن موڑ کر ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رکنے کا بولا، سر کے اشارے سے سائڈ ٹیبل پر باکس رکھنے کا کہا اور بائیں ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا تو ملازمہ عقیدت کی ناسمجھ
آنے والی حرکتوں پر صبر کا گھونٹ بھرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ تبھی اپنے گلے میں تکلیف اور اکھڑتی سانسوں کو محسوس کر کے مقدس بیگم نے پھینکنے کے انداز میں چائے کا کپ ٹیبل پر پڑھا۔ یہ میری سانسیں پلوش سال صوفے پر گرتے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن تھامتے تکلیف زدہ لہجے میں پکارا تو عقیدت شاہ کا طنزیہ لہجہ لاؤنج کی فضا میں گونجا۔ اوپس، یہ کیا ہو گیا ساسو ماں، کتنے کیئرلیس ہیں آپ کے ملازم، انہیں پتہ بھی ہے کہ آپ الرجک ہیں اور ادرک سے، مگر پھر بھی ڈال دی۔ بلائیں ذرا انہیں کلاس روم میں بھی۔ بھئی اگر میری ساس کو کچھ ہو گیا تو مجھے امیر سے امیر ترین ہوتا کون دیکھے گا؟ مقدس بیگم کی آنسوں سے تر چہرے کو دیکھتے تعصب بھرے لہجے میں کہتے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تو مقدس بیگم نے بے ساختہ نفی میں گردن لائی۔ نن جیک عقیدت کے ہاتھ میں موجود فرسٹ ایڈ باکس کو دیکھتے وہ مشکل بیٹھنے کی کوشش کرتے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہنے کی کوشش کی تو عقیدت نے جھکتے اپنی شہادت کی انگلی مقدس بیگم کے ہونٹوں پر رکھی۔ تم تو موت دینے والوں میں سو، زندگی کی بھیک مانگنا تم پر جچتا نہیں مقدس بیگم، مگر پھر بھی میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی، کیونکہ اس بات کی ایک تم ہی تو گواہ ہو کہ اس جائیداد کی آدھے سے زیادہ حصے دار ہوں میں۔ مقدس بیگم کے جبڑے کو اپنے سخت گرفت میں لیتے ایک جھٹکے سے چھوڑتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو مقدس بیگم نے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے عقیدت کو دیکھا جو فرسٹ ایڈ باکس میں سے انجیکشن نکال کر فل کر رہی تھی۔ مقدس بیگم کی آنکھوں میں اپنی سبز نگینوں جیسی آنکھیں گاڑے مضبوطی سے مقدس بیگم کا بازو تھام کر ان کے بازو میں انجیکشن لگایا تو مقدس بیگم نے گہری سانس لیتے سر صوفی کے پشت سے ٹکا دی۔ جتنی سکون کی سانسیں لے سکتی ہو لے لو، کیونکہ تمہاری ان سانسوں میں زہر نہ گھولا تو میرا نام بھی عقیدت ہدایت شاہ نہیں۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھے اس گھر سے نکالنے کا، اب دیکھنا کیسے میں تمہاری ان آنکھوں کے سامنے اس گھر پر راج کرتی ہوں۔ صرف گھر ہی کیا، ولی خان کی جائیداد کی مالک ہوں، گاؤں کے سردار کی بیوی ہوں۔ یہ تو سلطنت ہی میری ہے، یہاں حکم بھی عقیدت شاہ کا چلے گا اور راج بھی عقیدت شاہ کا ہوگا، اور سچ سامنے لا کر عزت سزا بھی عقیدت شاہ ہی سنائے گی۔ مقدس بیگم کی دونوں کلائیوں کو اپنے سخت گرفت میں لیتے ان کے چہرے پر جھکتے دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا تو مقدس بیگم نے خوش پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے بمشکل عقیدت کے ہاتھوں سے اپنی کلائیاں چھڑوائیں اور ایک ہی جھٹکے میں اٹھ کر کئی قدم کے فاصلے پر جا کر کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں خوف و حیرت لیے عقیدت شاہ کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ یہ دولت، یہ گھر سب میرا ہے، میں نے اس کی حفاظت کی ہے، تم نہیں، زرگام مالک ہے، تو جب میرا بیٹا سب کا مالک ہے تو اس کی ملکیت پر اس کی ماں کا حق بنتا ہے، نہ کہ تمہارا۔ ماتھے پر آئے پسینے کو اپنے دوپٹے کے بلو سے صاف کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو عقیدت نے طنزیہ مسکراتے ابرو اچکا کر انہیں دیکھا۔ اب یہ عقیدت کو جواب دیتی کہ لاؤنج میں داخل ہوتے زرگام خان کو دیکھ مقدس بیگم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رنگ گئی، جس پر عقیدت نے سختی سے اپنے ہونٹ پینچے۔ اسے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آنے والا کون ہے، آنے والا تو اس کی روح میں بستا تھا۔ عقیدت شاہ تو قدموں کی آہٹ اور فضا میں رچی زرگام خان کی خوشبو سے ہی اس کی موجودگی کو جان جاتی تھی۔ مطلب تم نے میرے بیٹے سے یہ شادی صرف دولت اور اپنے باپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کی ہے؟ کس قدر گھٹیا سوچ کی مالک ہو تم عقیدت شاہ۔ چلو اس بات پر تو میں چپ کر گئی کہ باپ ہے تمہیں دکھ ہوتا ہوگا، مگر دولت کے لیے سر تک گر جاؤ گی؟ خیر تمہارے تو خون میں ہی بغاوت ہے۔ نظریں عقیدت شاہ کے سرخ پڑتے چہرے پر ٹکائے افسوس و حیرت کے ملے جلے تاثرات میں سموئے کہا تو لاؤنج میں داخل ہوتے زرگام خان کے قدم بے ساختہ رکے، نظریں اپنے سامنے کھڑی ماں سے ہوتی ٹیبل پر اپنی جانب پشت کیے بیٹھی عقیدت شاہ کے وجود پر جا کر ٹھہر سی گئیں۔ رواں رواں سماعت بن کر عقیدت شاہ کے جواب کا منتظر تھا۔ تو آپ کو کیا لگا تھا کہ عقیدت شاہ اپنے باپ پر الزام لگانے والے کو بھول جائے گی؟ اور رہی بات زرگام سے شادی کی، اب اتنے سال اس توق کو گلے میں لٹکائے رکھا تھا، اب اتنا تو حق بنتا ہے میرا۔ ویسے بھی پیسے کی لت لگ جائے تو کہاں دنیا داری، رشتہ داری یا ایمانداری نظر آتی ہے، پھر تو بس آنکھوں کے سامنے عیش و عشرت کی زندگی کے سہانے خواب ہی ہوتے ہیں۔ اب ساری عمر کے سکون کے لیے اگر کچھ دن زرگام خان کو جھیلنا بھی پڑ جائے تو اس میں کوئی کباہت تو نہیں، اور اگر کبھی میرے کمرے کی تنہائی بھی میں بیٹھ بھی جائیں تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ سرد سپاٹ لہجے میں کہتے آخر مقدس بیگم کے ہونک پر چہرے کو دیکھ آنکھ دبا کر کہکا لگایا تو زرگام خان نے عقیدت کی بات پر سختی سے اپنی مٹھیاں بھیجی، جبکہ عقیدت ہی جانتی تھی کہ یہ الفاظ اس نے کس دل سے ادا کیے تھے۔ وہ بس مقدس بیگم کی نظر میں یہی ثابت کرنا چاہتی تھی کہ زرگام اور اس کا رشتہ سوائے دشمنی اور ذاتی مفاد کے کچھ نہیں، تاکہ وہ زرگام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ اپنا ٹارگٹ عقیدت کو ہی رکھے۔ مقدس بیگم کو جواب دیتی کہ زرگام خان بائیں ہاتھ سے ٹیبل پر پڑے ڈیکوریشن پیس کو پوری شدت سے زمین پر پھینک چکا تھا۔ کانچ ٹوٹنے کی تیز آواز پر عقیدت نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی، جبکہ زرگام خان خون چھلکاتی نظروں سے عقیدت کو دیکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ عقیدت نے گہری سانس بھرتے سپاٹ نظروں سے مقدس بیگم کے مکروہ چہرے کو دیکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کی جانب بڑھی۔ عقیدت کو دیکھ کر نخوت سے سر جھٹکتی ابھی وہ آگے بڑھتی کہ عقیدت نے نامحسوس انداز میں اپنا پاؤں آگے کیا تو مقدس بیگم منہ کے بل نیچے گئی اور ان کی دبی دبی چیخ کا گلا عقیدت نے ان کے ہونٹوں پر سختی سے اپنی ہتھیلی جما کر روکا۔ اس سے زیادہ بری طرح تو آپ انسانیت کے درجے سے گر چکی ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، مقدس بیگم کے کان میں پھنکارتے ہوئے کہا اور ایک ہی جھٹکے میں اٹھ کر تیز تیز قدم لیتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ عقیدت کمرے میں آئی تو نظریں صوف پر سر جھکائے اپنی کونیاں گھٹنوں پر ٹکائے بیٹھے زرگام خان سے ٹکرائیں تو گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ بری طرح اپنے لب کو چلتے تیزی سے واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو زرگام خان کو نوز اسی پوزیشن میں بیٹھے دیکھ
ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ نظریں آئینے سے زرگام خان کے جھکے سر پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ زرگام خان کے وجود میں حرکت محسوس کر کے جلدی سے نظروں کا رخ پھیرا۔ ماتھے پر بے ترتیبی سے چاکلیٹ براؤن بال بکھرے ہوئے تھے۔ نیلی گہری آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھیں۔ جبڑے سختی سے بھینچے تھے کہ ماتھے اور گردن کی رگیں تن کر واضح ہونے لگیں۔ نظریں آئینے میں نظر آتے عقیدت کے چہرے پر گئیں تو عقیدت کے الفاظ کانوں میں گونجے، جس پر زرگام خان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ بلیک کلر کی شارٹ فراک کے ساتھ بلیک کیپری پہنے، گلے میں ریڈ کلر کا دوپٹہ لیے، گولڈن گھنے بالوں کو رف سے جوڑے میں قید کیے، سبز نگینوں جیسی آنکھوں میں کاجل کی لکیریں کھینچے، گلابی بھرے بھرے ہونٹوں پر ریڈ لپ گلوز لگائے، ہم نے ہوش و با سراپے سے وہ پل میں کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ عقیدت شاہ کا قیامت خیز دل پر بجلیاں گراتا یہ روپ زرگام خان کو اس وقت ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا شاید وہ آج عقیدت کو اس روپ میں دیکھ ضبط کے سارے بندھن چھوڑ کر عقیدت کی روح میں شامل ہو جاتا، مگر اب اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ وہ جانتا تھا یہ عقیدت نے ضرور مقدس بیگم کو غصہ دلانے کے لیے کیا ہوگا، مگر زرگام خان کو پھر بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کا رشتہ کسی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں مذاق یا سوال بنے۔ ادھر آؤ عقیدت۔ زرگام خان کے ٹھہرا دینے والے لہجے اور آگ سی تپش لیے نظروں خود پر محسوس کر کے عقیدت شاہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ میں اپنی طرف انگلی کرتے بے وقوفانہ سوال کیا تو زرگام خان نے خون چھلکاتی نظروں سے عقیدت کو گھٹتے سا رسوات میں لایا۔ گہری سانس بھرتے عقیدت نے پلٹ کر زرگام خان کی جانب بڑھائے۔ زرگام خان کی سرد نظریں عقیدت کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پسینے سے تر ہوتی ہتھیلیوں کو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی وہ 2 قدم کے فاصلے پر زرگام خان کے سامنے کھڑی ہوئی تو زرگام خان نے اپنی سخت گرفت میں عقیدت کی کلائی تھامتے ایک جھٹکے میں گھٹنوں کے بل اپنے سامنے زمین پر بٹھایا۔ کہو عقیدت۔ زرگام خان کے باہر جو بکواس کی وہ سراسر جھوٹ تھا۔ اپنا دایاں بازو عقیدت کی گردن کے گرد سختی سے لپیٹے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت نے خشک پڑتے حلق کو تر کرتے زرگام خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ سوچنے میں وقت ضائع کرنے کا مطلب تھا زرگام خان کی بات پر سچ کی مہر لگانا، جو کہ فی الحال عقیدت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی خوشی یا ناک کی وجہ سے زرگام سے سب چھپا نہیں رہی تھی، وہ بس اسے تکلیف سے بچانا چاہتی تھی۔ وہ مقدس بیگم کو کسی بھی طرح ان کی غلطیوں کا احساس کروانا چاہتی تھی، ان کے دل میں اولاد کے لیے محبت پیدا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے جو بھی کہا وہ ہر بار سچ تھا اور مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ زرگام خان کی خون چھلکاتی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سپاٹ لہجے میں کہا تو عقیدت کی گردن پر زرگام خان کی گرفت بے ساختہ سخت ہوئی۔ زرگام خان کے جان لیوا لمس سے عقیدت کو ایسا محسوس ہوا جیسے زرگام خان کی انگلیاں اس کی جلد میں پیوست ہو چکی ہیں۔ تمہارے لیے یہ رشتہ ایک توق تھا، میرے لیے یہ اب بھی ایک توق ہی ہے، زرگام خان کے سرد لہجے پر عقیدت نے سپاٹ لہجے میں کہا تو زرگام خان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ٹھنڈی۔ تمہیں یہ دولت چاہیے؟ یہ دولت، یہ جائیداد میرا حق ہے۔ زرگام خان کے سوال کا دو بدو جواب دیا تو زرگام خان نے اپنا بایاں بازو عقیدت کی کمر کے گرد لپیٹے اپنے روبرو کیا تو اس اچانک افتاد پر عقیدت نے بے ساختہ زرگام خان کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ پھر تو میرے بھی بہت سے حق نکلتے ہیں، ویسے بھی باہر تو تم مجھے جھیلنے کی بات بھی کر رہی تھی نا، تو تمہیں آج میں اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں عقیدت۔ زرگام خان کے جھیلنا کہتے کسے ہیں؟ پھر اسرار لہجے میں کہتے بنا عقیدت کے سمجھنے کا موقع دیے کہ جھٹکے میں عقیدت کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر اتارا تو ریشمی دوپٹہ گلے پر پھرنے سے کئی خراشیں گردن پر پڑیں۔ ابھی عقیدت کو مزاحمت کرتی کہ زرگام خان اپنے کندھے پر رکھے عقیدت کے ہاتھوں کو باندھتا ایک جھٹکے میں عقیدت کو اپنے بازوؤں میں اٹھاتا بیڈ کی جانب بڑھا۔ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی زرگام، اگر تم نے ایسا کچھ بھی سوچا۔ چھوڑو مجھے پاگل خان، سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ زرگام خان کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچتے گردن پر اپنے ناخن گاڑے، دبے دبے لہجے میں گھرا کر کہا جسے انسنا کرتے زرگام خان نے پٹکنے کے انداز میں عقیدت کو بیڈ پر لٹایا۔ سرد سپاٹ نظروں سے عقیدت کو دیکھتے ایک ہی جھٹکے میں اپنے سفید کرتے کو اتار کر دور اچھالا تو عقیدت نے بے یقینی سے زرگام خان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ عقیدت کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت دیکھ زرگام خان کے ہونٹوں پر زندیہ مسکراہٹ رنگی۔ مجھے میرا حق لینے دو عقیدت شاہ، اس کے بعد ساری دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ آج تو زرگام خان کی ضد ہے تمہیں پانا، اور خان کی ضد معمولی تھوڑی ہو سکتی ہے، اتنا تو بنتا ہے اگر لوٹنا مقدر ہے تو شاندار طریقے سے ہونا چاہیے نا۔ اس حسین رات دشمن مگر محبوب بیوی کی قربت کے لیے تو میں خود ہار جاؤں، دولت کی کیا اوقات ہے؟ عقیدت شاہ کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے عقیدت کے چہرے پر جھکتے ہوئے سر لہجے میں کہا تو عقیدت نے خونخوار نظروں سے زرگام خان کو دیکھا۔ اور کوئی عقیدت شاہ کو ضد بنا کر اپنی منمانی کر لے، ایسا تو میرے مرنے کے بعد بھی ممکن ہے۔ اپنی دائیں ٹانگ کو فولڈ کرتے زرگام خان کے پیٹ میں مارتے خود سے پیچھے کیا۔ عقیدت پھر سے زرگام خان کے پیٹ میں دوسری ٹانگ مارتی کہ زرگام خان نے خونخوار نظروں سے عقیدت کو گھورتے عقیدت کے پاؤں کو اپنے ہاتھ میں تھاما۔ ابھی عقیدت کو سمجھتی کہ زرگام خان نے اپنے وجود کا سارا بوجھ عقیدت پر ڈالتے جو کر بنا عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے دائیں جانب کندھے سے شرٹ کو کھینچا تو کندھے سے بازو تک شرٹ پھٹتی چلی گئی، جس پر عقیدت نے افسوس اور بے یقینی سے زرگام خان کی جانب دیکھا، جبکہ اس کی غیر ارادی حرکت پر زرگام خان نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچے۔ بنا عقیدت کی جانب دیکھے ہاتھ اوپر کرتے عقیدت کے ہاتھوں سے دوپٹہ اتارا۔ اپنی اس حرکت پر دل نے بری طرح ملامت کی، مگر عقیدت کے چہرے کی جانب دیکھا تو وہی الفاظ پھر سے سارے آواز
دن جھوٹ گیا۔ اپنی شرمندگی کو پس پوچھ ڈالتے عقیدت کی ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے جو کر اپنا چہرہ عقیدت کی گردن میں چھپایا۔ زرگام خان کے ہونٹوں کے سلگتے لمس کے ساتھ دانتوں کے دباؤ پر عقیدت نے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر سسکی کا گلا گھونٹا۔ عقیدت کی گردن پر جا اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتے عقیدت کو وہی تکلیف دینی چاہیے جو اس کے الفاظ نے زرگام خان کو دی تھی۔ تم جنگلی پاگل خان پیچھے ہٹو ورنہ آج میرے ہاتھوں سے تمہارا قتل پکا ہے۔ مجھے تم معصوم لگتے تھے مگر تم تو دن بدن ٹھرکی اور بیہودہ ہی ہوتے جا رہے ہو۔ زرگام خان کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈال کر پیچھے ہٹایا۔ اس سے پہلے زرگام خان پھر سے جھکتا عقیدت نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر زرگام خان کے ناک پر مارا تو زرگام خان تکلیف سے کرا کر پیچھے ہٹا۔ یوں سائیکو عورت دماغ ٹھکانے پر ہے یا نہیں؟ رکو ذرا تم۔ اپنی سرخ پڑتی ناک کو پکڑے بیڈ پر کھڑی عقیدت کو دیکھتے ڈانٹتے ہوئے کہا تو عقیدت نے تنزیہ نظروں سے زرگام خان کو دیکھا۔ زرگام خان کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ ابھی وہ بھاگتی کہ زرگام خان نے عقیدت کی دائیں ٹانگ کو پکڑ کر کھینچا تو عقیدت اوندا منہ بیڈ پر گری۔ جو تم نے کہا ہے نا عقیدت وہ یہاں دل پر نقش ہو گیا۔ کوشش کرو کہ میرے سامنے کم ہی آؤ۔ اس بار محبت دل و دماغ پر حاوی نہیں ہونے دوں گا۔ جان لے لوں گا تمہاری اور تمہاری قسم رتی برابر بھی افسوس نہیں ہوگا۔ اور آخری بات میرے قریب ہی مت آنا ورنہ تمہارے وجود کو تو آگ لگاؤں گا۔ اپنے وجود سے تمہارا لمس مٹانے کے لیے خود کو بھی راکھ کر ڈالوں گا۔ عقیدت کی گردن کو اپنی سخت گرفت میں لیتے زخمی شیر سی داڑھ لیے گرا کر کہا اور ایک جھٹکے میں عقیدت سے پیچھے ہٹتے خونخوار نظر عقیدت کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالتا کبر سے ڈریس لیتا ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا جبکہ عقیدت بیڈ پر چت لیٹی خالی نظروں سے چھت کو دیکھتی بری طرح اپنے لب کو چل رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر گردن ترچھی کر کے دیکھا تو زرگام خان کو ڈریسنگ کے سامنے چہرے پر چٹانوں سی سختی لیے کھڑا دیکھا اور خود کو نظر انداز کرتے محسوس کر کے عقیدت کو اپنے دل میں ٹیس سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ عقیدت کی موجودگی کو سرے سے نظر انداز کرتے زرگام خان اپنے بال سیٹ کرتا دروازہ داڑھ سے بند کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ گہری سانس بھرتے عقیدت نے انگلیوں کے پوروں سے اپنی گردن پر زرگام خان کے اور دیے زخموں کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ گردن پر ہوتی جلن پر عقیدت نے سر جھٹکتے کروٹ بدلتے آنکھیں مون لی جبکہ اپنی جیب کے پاس کھڑے ہوتے زرگام خان نے ایک شکوہ کناں نظر اپنے کمرے کی کھڑکی پر ڈالی اور تیش میں اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر جیب پر مارا۔ کبھی معاف نہیں کروں گا عقیدت کبھی نہیں۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتا ایک آخری نظر کھڑکی پر ڈال کر جیپ سٹارٹ کرتا ویلی سے نکلتا چلا گیا۔ یہ تو ادائک جی کا ہاسپٹل نا۔ گاڑی کے ہاسپٹل کے سامنے رکنے پر پلوش شاہ نے حیرت سے امتسال کی جانب دیکھتے استفسار کیا تو امتسال نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ تم پاگل ہو امتسال، لالا جان سے مار دیں گے اور میں ویسے نہیں جا رہی۔ کار کے دروازے کو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا تو امتسال نے گھور کر پلوش شاہ کو دیکھا۔ پاگل لڑکی کو ہوش ہے تمہیں کہ نہیں؟ پہلے ہی تمہارا سرتاج ناراض ہے تم سے، ملنے بھی نہ آ سکا۔ اگر وہ ملنے آ بھی جاتے تو تمہارے ہوش ہی ٹھکانے لگانے تھے۔ اس سے پہلے وہ خود آئیں، اس سے بہتر ہے تم جا کر انہیں منا لو اور اپنی غلطی کے لیے معافی بھی مانگ لینا۔ پلوش شاہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے گھسیٹنے کے انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کہا تو پلوش شاہ نے گھبراتے ہوئے بے ساختہ نفی میں گردن لائی۔ ہم سے نہیں منایا جاتا کسی کو اور وہ تو پورے جلاد ہیں۔ مجھے مارنے کے بعد آنے کی وجہ پوچھیں گے، میں نہیں جاؤں گی۔ امتسال پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ نم لہجے میں کہتے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو امتسال نے گردن موڑ کر سخت نظروں سے پلوش شاہ کو گھورا جبکہ پلوش شاہ خان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کے خیالوں کی دنیا میں جو ادائک شاہ تھا وہ ایک رحم دل مسیحا تھا جو درد کی دوا تو ہو سکتا تھا مگر وجہ نہیں۔ مگر ادائک شاہ نے بری طرح پلوش شاہ خان کو خیالوں کی دنیا سے حقیقت میں پٹخا تھا اور اب تو پلوش شاہ کی نظروں میں ادائک شاہ طوفان بن کر آیا تھا اور اشر برپا کر کے چلا گیا تھا مگر وہ تہس نہس کر کے بھی پوری شان سے پلوش شاہ خان کو اپنے نام کر چکا تھا۔ ادائک شاہ کے ہاتھوں کا سلگتا لمس ابھی بھی پلوش شاہ خان کے وجود میں سنسنی توڑا دیتا تھا اور امتسال کہہ رہی تھی وہ اس شخص کو جا کر منائے جس کی نیلی آنکھوں میں وحشتیں اور جنون دیکھنے کے بعد وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، جو شخص پل میں قیامت برپا کر گیا تھا۔ امتسال کہہ رہی تھی وہ اس شخص کے سامنے اکیلی جاتے وہ مر نہ جائے۔ یہ رہا تمہارے میاں کا آفس، اب اگر یہاں سے تم بات کیے بغیر نکلی تو جان نکال لوں گی میں تمہاری۔ ادائک شاہ کے آفس کے سامنے کھڑے ہوتے پلوش شاہ کو بازو سے تھام کر اپنے سامنے کرتے سخت لہجے میں کہا تو پلوش شاہ نے تڑپ کر پیچھے ہونا چاہا مگر اس سے پہلے ہی امتسال اس کا بازو دبوچ کر دروازہ کھولتی اندر داخل ہو چکی تھی۔ ہونٹوں پر فخریہ مسکراہٹ سجائے قدم کیفیٹیریا کی جانب بڑھائے۔ وہ آنے سے پہلے یہ چیز پتہ کر چکی تھی کہ ادائک کا آفس کہاں ہے، وہ کس وقت فری ہوتا ہے، لنچ ٹائم پر کہاں ہوتا ہے، یعنی کولیگز کے ساتھ یا اکیلا، جس پر ملازم نے بتایا کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اکیلا رہنا ہی پسند کرتا ہے، کولیگ سے بھی کام کے سلسلے میں ہی بات کرتا ہے، اس کی بہرام اور بلاج کے علاوہ کسی سے دوستی بھی نہیں ہے۔ اس لیے امتسال کو یہی وقت ٹھیک لگا تھا جتنی بیوقوف اس کی کزن تھی اور جتنا غسیلہ اس کا جیجا نکلا تھا تو امتسال کو یہی بہتر لگا وہ دونوں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات کر لیں تاکہ ان کے درمیان موجود سب غلط فہمیاں ختم ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ سکیں۔
कैफेटेरिया में आई तो वहाँ बस इक्का दुक्का लोग थे। अभी कुछ दिन नहीं हुए थे हॉस्पिटल को स्टार्ट हुए। काउंटर पर जाकर अभी वो अपना ऑर्डर देती कि अपने कंधों के इर्द गिर्द चादर और किसी के मर्दाना हाथ महसूस करके भुनचक्का रह गई। गर्दन तिरछी करके अपनी बाईं जानब देखा तो दाग से रह गई। बहराम शाह जो अदायक से मिलने हॉस्पिटल आया था, मगर अदायक के रूम के सामने से गुजरती लड़की पर उसे इम्तिसाल का गुमान हुआ तो वह इसके पीछे ही कैफेटेरिया में आ गया। अपने शक पर यकीन की मोहर लगते देख बहराम शाह के वजूद में सरूर की लहर दौड़ गई, मगर वहाँ बैठे मेल डॉक्टर की निगाह इम्तिसाल खान के वजूद पर गड़ी देख बहराम शाह को अपनी रगों में शरारे फूटते महसूस हुई। इसलिए अपने कंधों पर लिए अजरक को उतार कर लंबे लंबे डाक बरता इम्तिसाल खान के करीब पहुँचते बिना इम्तिसाल को समझने का मौका दिए उसके कंधों पर फैला चुका था। अपने बाएं जानब चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती लिए खड़े बहराम शाह को देख इम्तिसाल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। बहराम शाह ने गर्दन तिरछी करके सख्त नज़रों से खुद को हैरत से तकती इम्तिसाल को देखा और बिना किसी की परवाह किए इम्तिसाल की कलाई अपनी सख्त गिरफ्त में लेता वहाँ से निकलता चला गया। हाथ छोड़ें हमारा, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये घटिया हरकत करने की? हाथ छोड़ें बहराम शाह, वरना मैं लाला को आपकी इस हरकत के बारे में बता दूँगी। बहराम शाह के साथ घसीटते दबे दबे लहजे में चिल्ला कर कहा तो बहराम शाह ने अपनी गहरी रात सी से आँखों से घूर कर इम्तिसाल खान को देखा। बहराम शाह की सर नज़रों को देख इम्तिसाल की ज़बान तालू से चिपक चुकी थी। तभी बहराम शाह ने एक रूम का दरवाज़ा खोलकर इम्तिसाल को अंदर धकेला। दीवार के साथ इम्तिसाल को पिन करते अपने दोनों हाथ इसके एतराफ़ में रखे। मस्टर्ड कलर के पठानी फ़्रॉक पहने जिसके दामन और गले पर रंग बिरंगे फूल बने हुए थे। गले में आज सी गुलाबी रंग का दुपट्टा लिए ब्राउन बालों को लूज चुटिया में कैद किए, जिसके बाद बालों की चंद आवारा लेटे चेहरे का आता किए हुए थी। गुलाबी गहरे पर होंठों को सख्ती से बेंचे और शायद रंग आंखों में गुस्से की तपश लिए खूनखार नज़रों से अपने सामने खड़े बहराम शाह को घूरती वो सीधा बहराम शाह के दिल में उतर रही थी। सफ़ेद काटन के सूट में से घने बालों को जल्द से सेट किया, गहरी सी आंखों में गुस्से और जज्बात का ठाठे मारता समंदर लिए यकटे इम्तिसाल खान की आंखों में देख रहा था, जिस पर इंसान ने दांत का चिटका कर बहराम शाह को देखा। चादर कहाँ है तुम्हारी? सर्द स्पाट लहजे में कहते हाथ बढ़ाकर दाएं जानब से लिटों को कान के पीछे अड़सा तो बहराम शाह के सर्द लहजे और हाथों के लमसर इंसान ने बेसाख्ता जुर्जुली ली। बहराम शाह की गुस्से की जाती सी तेज़ धूंकनी की मांदे चलती सांसों को महसूस करके इंसान को अपने गले में गिल्टी सी उभर कर मासूम होती महसूस हुई। गद्दार है और हमारी मर्जी हम चादर लें या ना लें? आप कौन होते हैं ये सवाल पूछने वाले? बहराम शाह के सीने पर दोनों हाथ रखते पीछे की जानब धकेलने की कोशिश करते चिल्ला कर कहा तो बहराम शाह ने जबड़े बेन कर इम्तिसाल खान को देखा। नज़रें इम्तिसाल के सुर्ख चेहरे से होती अपने सीने पर रखे इम्तिसाल के हाथों पर आएँ तो बहराम शाह ने सर नज़रों से इम्तिसाल को देखते अपने सीने पर दड़े इम्तिसाल के हाथों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते एक ही झटके में इम्तिसाल की पुश्त पर लॉक करते इम्तिसाल को अपने करीब किया। तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ इम्तिसाल खान, मैं बहराम शाह हूँ जो पहली नज़र में तुम्हारे आगे खुद को हार आया था। चादर तो बहुत छोटी बात है, मेरा बस चले तो तुम्हें साथ पर्दों में छुपा कर रख लूँ कि जहाँ बहराम शाह के अलावा तुम्हें कोई ना देख सके। तुमसे सवाल जवाब करने का, तुम्हारी मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी में डालने का, तुम्हें अपने रंग में रंगने का हक सिर्फ और सिर्फ बहराम शाह का। आइंदा मैंने अगर तुम्हें चादर के बगैर हवेली से बाहर कदम रखते देख लिया तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा इम्तिसाल। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी, आइंदा ये ना हो। साथ उस पाट लहज में कहते हैं कि झटके में इम्तिसाल खुद से दूर किया तो इम्तिसाल ने नाम शिकवा कुना नज़रों से बहराम शाह को देखा, जिस पर बहराम ने होंठों किनारा दांतों तले दबाकर इम्तिसाल खान की नम नज़रों में देखते नफ़ी में सार लाए। ऐसे ज़्यादा बुरी तरह क्या पेश आएंगे आपकी नज़र में? इधर नहीं हुआ आपकी नज़र में से ज़्यादा बुरे का और क्या मतलब है? इस दिन इधर नहीं हुआ। उस दिन जैसा बुरा जो आपका भाई करके गया वो आप मेरे साथ करेंगे? हाथ उठाएंगे मुझ पर भी, हाथ उठाकर अपनी मनमानी करेंगे? इस तरह का सलूक रखते हैं आपके अपनी मोहब्बत के साथ। अपनी सुर्ख पड़ती कलाइयाँ जिन पर बहराम शाह की उंगलियों के निशान पा चुके थे बहराम शाह के आगे करते दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहा तो बहराम शाह ने नरम नज़रों से इम्तिसाल को देखते नरमी से इम्तिसाल की कलाई को अपनी गिरफ्त में लिया। तुम पर हाथ उठाने से पहले बहराम शाह मार ना जाएँ। बुरा तो मैं करूँगा मगर अपने तरीके से, और क्या पता वक्त के साथ तुम्हें वो मेरा बुरा भी अच्छा लगने लगे। और हमारे यहाँ मोहब्बत के साथ क्या सलूक रवा रखते हैं वो तुम्हें एक बार मुकम्मल तौर पर मेरी दस तरस में आ जाओ, फिर तुम्हें तफसील से बताऊँगा। मगर बहुत शुक्रिया कि तुम मान गए कि तुम बहराम शाह की मोहब्बत हो। हमने हाथों के अंगूठों के पूरों से नरमी से कलाई को सहलाते ज़ूमैनी लहजे में कहा तो बहराम शाह के हाथ के सुलगते लम्स और ज़ूमैनी जुमले ने इम्तिसाल को कान की लौ तक सुर्ख कर दिया। खून छलकाते चेहरे को झुकाकर अपनी कलाई खींचनी चाहिए तो बहराम शाह ने हल्का सा झटका देते 2 कदम के फासले को समेटा। नज़रें सुर्ख कलाइयों पर गईं तो बहराम शाह के दिल ने सीने में सर पटका के झोंककर मोहब्बत से उसे छूकर महसूस कर ली, मगर दिमाग ने बुरी तरह सर्जिश की। वो मोहब्बत थी मगर नाम से मंसूब ना थी। दिल को बुरी तरह डपटते मोहब्बत भरी नज़रों से इम्तिसाल खान के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। व्हेन आई लुक एट यू कुछ होता है। होंठ का किनारा दांत तले दबाकर पिकअप लाइन कही तो इम्तिसाल ने झटके से सर उठाकर होंठों की तरह मुँह खोले बेयकीनी से बहराम शाह को देखा, जिस पर
روم کی معنی خیز خاموشی فضا میں بہرام شاہ کا دلکش کہہ کر گونجا۔ میں نے آپ سے دوسری ملاقات پر جو آپ کے بارے میں اندازہ لگایا تھا بالکل ٹھیک تھا۔ انتہا کے ٹھرکی شاہ ہیں آپ، دانت کو چکرا کر اپنی کلائیاں بہرام شاہ کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے ہوئے کہا۔ تو بہرام شاہ نے مسکراتی نظروں سے امسال خان کو دیکھا۔ یہ تو کل مجھے کسی نے سینڈ کی تھی، مگر اسے پڑھ کر مجھے یاد تمہاری آئی۔ تمہیں دیکھ کر کچھ تو کیا بہت کچھ ہوتا ہے دل میں۔ خیر تم اسے چھوڑو، یہ بتاؤ دوسری ملاقات میں ٹھرکی لگا تھا تو پہلی میں کیسا لگا تھا؟ اور اس سب کا مطلب تمہیں بھی کچھ ہوا تھا جو میرے بارے میں سوچا ہے؟ امتسال خان کے کندھوں پر چادر کو ٹھیک کرتے شوخ لہجے میں کہا تو امتسال نے گھور کر بہرام شاہ کو دیکھا۔ پہلی ملاقات میں غلطی سے ڈیسنٹ انسان لگے تھے، مگر اب میری وہ غلط فہمی بہت اچھے سے دور ہو گئی ہے۔ سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، دل میں تھا کہ پوچھ لے کہ اسے سینڈ کرنے والا کون تھا یا تھی، مگر وہ جانتی تھی اگر پوچھ لیتی تو بہرام شاہ نے پھیل جانا تھا۔ دل کو بری طرح رپٹتے سخت لہجے میں کہا تو بہرام شاہ نے گہری نظروں سے امسال کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ یہاں کیسے آنا ہوا آپ کا؟ کمرے کا دروازہ کھولتے امسال کا ہاتھ تھامے باہر آتے نرم لہجے میں کہا تو امتسال نے ایک نظر بہرام شاہ کے ہاتھ میں قید اپنی کلائی کو دیکھا۔ وہ میں پلوشہ کو ادیک لالا سے ملوانے لائی تھی، بری طرح سے اپنے لب کچلتے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ تو بہرام شاہ نے بھی حیرت سے گردن موڑ کر اپنے ساتھ ساتھ جھکائے چلتی امتسال کو دیکھا، پھر مسکرا کر سر جھٹکا۔ امتسال؟ بہرام شاہ کے بوجھ اور لہجے اور رک جانے پر امتسال نے بے اختیار سر اٹھا کر بہرام شاہ کو دیکھا۔ ماں جی کو کچھ دنوں تک بھیجوں گا، مجھے امید آپ انکار نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بات یا اعتراض ہوا تو بلا جھجک عقیدت سے کہہ دیجیے گا، وہ مجھے بتا دے گی۔ میں پوری عزت اور مان کے ساتھ آپ کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں، میرے لیے بہت خاص ہیں آپ، محبت بھرے لہجے میں کہتے نرمی سے امتسال کا ہاتھ چھوڑا، جبکہ بہرام شاہ کے محبت بھرے لہجے پر پل میں امتسال خان کے چہرے پر گلال بکھرا، جیسے دیکھ بہرام شاہ کے وجود میں سرشاری کی لہر دوڑ گئی۔ ایک گہری محبت بھری نگاہ امتسال خان کے وجود پر ڈالتے اسے ہدایت کے ساتھ والے روم میں چھوڑ کر باہر آ کر اپنے گارڈ کو بلا کر دروازے کے باہر کھڑا کر دیا کہ کوئی بھی اس روم میں جا نہ پائے جب تک امتسال خان کمرے میں موجود ہے۔ ایک نظر ہدایت شاہ کے آفس کو دیکھ لمبے لمبے ڈاک برتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ماضی؟ تم پاگل تو نہیں ہوگے بادام گل؟ نام تمہارا بادام گل ہے اور عقل تمہاری گھٹنوں میں بھی نہیں۔ اگر شیر خان کو اس بات کی بھنک بھی لگ گئی نا تو قیامت برپا کر دے گا، اور جس دولت کی وجہ سے میں نے شادی کی ہے نا، وہ دولت میرے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی دھکے دے کر حویلی سے کیا گاؤں سے بھی نکال دے گا۔ مقدس بیگم نے دانت کچکچا کر اپنے سامنے ڈیٹو کی طرح بیٹھے اپنے بھائی کو دیکھ تبے تبے لہجے میں چلا کر کہا تو بادام گل نے خوفت بری نگاہ مقدس بیگم کے تپے تپے چہرے پر ڈالی۔ تم سے تو کچھ ہوا نہیں، اپنی بہن کی شادی تک تو اس نے تمہارے کہنے پر بھی مجھ سے نہ کروائی۔ دولت کیا خاک تمہارے نام کرے گا، اور اس دولت کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا۔ مجھے کسی شیر خان کا ڈر نہیں، اور یہ کام میں کسی صورت نہیں چھوڑنے والا، منہ میں پان ڈالتے زہر خون لہجے میں کہا تو مقدس بیگم نے ایک نظر اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر گھور کر اپنے چہیتے اکلوتے بھائی کو۔ جوا کھیل رہے تھے نا، وہ کم تھا کیا جو اب کوٹھے اور لڑکیوں کا دھندا شروع کر دیا ہے؟ شیر خان تو پہلے ہی تمہاری شراب پینے اور ایسی جگہوں پر جانے کی وجہ سے تمہارا نام تک حویلی میں لینا پسند نہیں کرتا، تو جا کے اب تم خود یہ کام کر رہے ہو۔ تمہیں تو قتل کرے گا، سو کرے گا، مجھے بھی زندہ گاڑ دے گا۔ صوفے پر بادام گل کے پاس بیٹھتے ہاتھ مسلتے پریشان لہجے میں کہا تو بادام گل کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ رنگی۔ تمہیں شیر خان چاہیے یا یہ دولت و شہرت؟ بادام گل کے سنجیدہ لہجے پر مقدس بیگم نے چون کر اسے دیکھا۔ شیر خان کا نام چاہیے تھا، وہ بھی صرف اس دولت کے لیے جو کہ میں حاصل کر چکی ہوں، اور اب میرا مقصد اس ساری دولت کو اپنے نام کرنا اور حویلی پر راج کرنا ہے۔ اس سے پہلے شیر خان اپنے بھائی کی بیوی بیاہ کر لائے۔ اس سے پہلے کہ شیر خان اپنے بھائی کی بیوی بیاہ کر لائے اور مجھے اس مصیبت کو بھی جھیلنا پڑے، اس سے پہلے میں اس سے چھٹکارا پانا چاہتی ہوں۔ مقدس بیگم کے ذہن میں ڈوبے لفظوں پر بادام گل کا مکروہ کہہ کا بے ساختہ تھا۔ پھر تھوڑا صبر کر لو، یہ دولت بھی تمہاری ہوگی اور راج بھی تمہارا ہوگا۔ شیر خان اور ہدایت شاہ کا نام اس صف ہستی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو آگ شیر خان نے میری مانگ کو اس میجر کے نام کر کے میرے سینے میں لگائی ہے، اسے ٹھنڈا صرف ان دونوں کا خون ہی کر سکے گا، اور اس میں تم میرا ساتھ دو یا نہ دو، مگر یہ بات یاد رکھو، جلد یا بدیر میں ان دونوں جگری یاروں کو موت کے گھاٹ اتارنے والوں اور ان دونوں خاندانوں میں نفرت کی ایسی آگ لگاؤں گا کہ تا قیامت اس میں جلتے رہیں گے۔ بادام گل کے سرسراتے لہجے اور ارادوں کو جان مقدس بیگم کے لیے ساکت رہ گئی، مگر آنکھوں کے سامنے دولت کی ہوس کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور اس ہوس نے ان کے ضمیر کو مار ڈالا تھا، اور آج وہ اتنی دولت مان دینے والے شور کو مارنے تک کا سوچ بیٹھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگ جائیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے، اور مقدس بیگم کا دل بھی انجام سے اندھا ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو اعمال وہ آج بو رہی ہیں اس کے انجام کی فصل کو خود ہی کاٹنا پڑے گا۔ رشتوں کی آڑ میں جو کھیل وہ آج کھیلنے جا رہی ہیں اس کے انجام میں بری طرح شکست ان کا انجام ہوگی۔ دیکھو مبین، میں نہیں کر سکتا تم سے شادی، تم سمجھنے کی کوشش کرو، میری بیوی ہے، ایک بیٹا، میں انہیں کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ تم پڑھی لکھی ہو، تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے، ہم نے جیسے کسی قابل شخص کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھو، نہ کہ اس طرح مجھے مجرم بناؤ اور خود کو برباد کرو۔ شیر خان نے سمجھانے والے انداز میں اپنے سامنے بیٹھی مبین بیگم سے کہا، ورنہ دل تو ان کا کہہ رہا تھا 2 تھپڑ لگا دیں۔
شیر خان نے کب ان سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا؟ ہاں وہ پسند کرتے تھے انہیں، مگر اپنے والد کے فیصلے کو جانے کے بعد وہ اس راز کو اپنے سینے میں ہی دفن کر چکے تھے۔ اور آج مبین بیگم نے انہیں پیغام بھجوا کر ملنے کے لیے بلوایا تو وہ کوئی ضروری بات سمجھ کر ان سے ملنے چلے آئے تھے، مگر یہاں آ کر مبین بیگم نے انہیں شادی کے لیے کہا تو وہ بھنجکا رہ گئے۔ مقدس بیگم جیسی بھی تھیں، ان کی بیوی تھی، وہ کیسے دھوکہ دے سکتے تھے اپنے نام سے جڑی عورت کو؟ ان کا چھوٹا سا بیٹا تھا جس میں شیر خان کی جان بستی تھی، وہ کیسے بیٹے کے مجرم بن سکتے تھے؟ دیکھو شیر، مجھے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا، ہم نے لالا کو منا چکی ہوں میں، انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں، تم بس مجھ سے نکاح کر لو۔ اپنے گھر والوں سے یہ بات چاہے چھپائے رکھنا، میں تمہیں کبھی کسی کو بتانے کے لیے فورس نہیں کروں گی، لیکن مجھے ٹھکراؤ مت، میں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ نہیں سکتی۔ صوفے پر بیٹھے شیر خان کے قدموں میں بیٹھتے وہ منت بھرے لہجے میں کہا تو شیر خان نے افسوس بھری نگاہوں سے مبین بیگم کو دیکھتے تاثر سے جھٹکا اور مبین بیگم کو قدموں سے تھام کر کھڑا کرتے خود فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ ہر انسان نے اپنے افسر کے متعلق اپنے ذہن میں خاکہ بنایا ہوتا ہے، وہ ساری زندگی خود کو پسند آنے والی چیزوں کو اس خاکے میں فٹ کرتا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ ان کا ہمسفر ان خوبیوں یا صلاحیتوں کا حامل ہوگا، وہ بالکل میری خوابوں جیسا ہوگا۔ تمہیں دیکھا تو تم میری اس خاکے میں پوری اتری تھی مبین، مگر خدا گواہ میں نے کبھی نہیں چاہا میری وجہ سے تمہاری عزت پر حرف بھی آئے۔ میں یہ بات تمہیں کبھی بتانا بھی نہیں چاہتا تھا، میں بابا سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتا تھا، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب جو تم یہ بلا وجہ کی ضد کر رہی ہو میں اسے کسی صورت پورا نہیں کر سکتا، کل کو تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو، اس سے بہتر ہے تم ابھی سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے پیچھے ہٹ جاؤ، سخت لہجے میں کہتے ایک نظر مبین بیگم کے آنکھوں سے تر چہرے پر ڈالتے سختی سے جبڑے بھیجے لمبے لمبے ڈاک بڑھتے مبین بیگم کو ڈرائنگ روم سے نکلتے چلے گئے، جبکہ وہ زاروں قطار روتی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔